السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو قرض کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اسی کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس طرح بندہ کسی کو قرض دے تو وہ لازمی طور پر اسے واپس دیتا ہے اور لینے والا لازمی اس کو واپس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر اس کا واپس کرنا لازم کر لیا ہے۔ اللہ پر ہماری طرف سے کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن یہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جو اس کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس نے اسے واپس لوٹانا، اسے واپس دینا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس لیے ہے اس کو قرض کہا گیا۔ جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو قرض دینا، جب یہ آیت مبارکہ اتری، ابو دحداح رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے قرض کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ کہنے لگے کہ میرا باغ آپ نے دیکھا ہے، وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے میرا، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ میں باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا تو اپنے باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر ہی کھڑے ہو کر آواز دی، ام دحداح باہر آ جاؤ بچوں کو لے کے، یہ سارے کا سارا باغ میں اللہ تعالیٰ کو دے دیا میں نے۔ کیسے ایمان تھے، اتنا گوارا نہیں کیا کہ میں اندر جا کے بیوی بچوں کو باہر لے آؤں، باہر کھڑے ہو کے جو میں نے چیز اللہ کو دے دی اب میں نے اس میں واپس نہیں پلٹنا۔ اور عربوں کے اندر یہ چیز تھی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ایک واقعہ۔ ایک نوجوان عالم، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دو۔ انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تجھے وقف کیا۔ کچھ عرصے کے بعد رات کے وقت وہ نوجوان آیا، دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ میں تمہارا بیٹا۔ ہاں کیسے آئے؟ میں گھر آیا۔ کہنے لگے کہ ہم عرب لوگ جب کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں پھر اس کو واپس نہیں لیتے۔ بیٹا ہے، عالم دین ہے، ان کا صدقہ جاریہ ہے، جب کوئی چیز اللہ کو دے دی پھر واپس نہیں۔ ہمارے ہاں تو 10 دفعہ نیتیں بدلتی ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا میں انشاءاللہ اتنے پیسے مسجد میں، جاتے جاتے گھر 100 کام آئے، وہ گھر پہنچتے پہنچتے 10 روپے بن گئے ہوتے ہیں، 1000 کا 10 روپے بن جاتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور اسی طرح صحابہ کرام کے اور کئی واقعات جو ایسی آیات کو سننے کے بعد انہوں نے اللہ کو قرض دیے اور پھر اللہ نے اس کو قرض قرار دیا جس کا بدلہ وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، دونوں جگہ پہ دیتا ہے۔ اور اللہ کے قرض واپس لوٹانے کا طریقہ ہو رہا ہے، وہ اس طرح واپس نہیں لوٹاتا جس طرح اس نے لیا ہے، وہ اور طریقے سے واپس کرتا ہے، لیکن اس میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے، اتنی برکت کر دیتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کو قرض دیا تھا۔ قرض حسنہ، اچھا قرض۔ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ قرض حسنہ سے مراد ہے اللہ کے راستے میں قرض دینا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہے اس سے مراد۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ کسی بھی دین کی خدمت میں خرچ کرنا اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کو قرض ہی دینا۔ دیکھو ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارا رب کیسا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ پلاؤ خوش کرنے کے لیے، صرف نیت یہ کر لو کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس پہ بھی اجر لے لو۔ بیوی بچوں کو کھلاؤ اور قرضہ دے دو اللہ کو، کھایا پیا بھی اللہ کے کھاتے میں قرضہ۔
عام طور پر ہمارا دل بعض دفعہ تنگ پڑ جاتا ہے، بیوی دو مطالبے کر دے تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی تو تیرے مطالبے ہی نہیں ختم ہوتے ہیں، اور خود بندہ جو مرضی کھاتا پیتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ایسی مسائل اور ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو انسان کے ذہن کے اندر یوں تنگی نہیں آتی کہ میں بیوی بچوں پہ بھی جو خرچ کر رہا ہوں نا، یہ میں اللہ کے راستے میں ہی دے رہا ہوں، اس کے اوپر اللہ مجھے اجر ہی دے گا۔ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ قرض ہے جس میں چند صفات پائی جائے۔ نمبر 1، جب وہ ایک دفعہ دیا جائے تو پھر جتایا نہ جائے۔ جس قرض کو دینے کے بعد آپ نے اس کو احسان جتا دیا کہ میں نے تجھے اتنے پیسے دیے، وہ قرض حسنہ نہیں رہا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسے دیا جائے جو جائز امور میں خرچ کرے۔ حرام کام کے اندر خرچ کرنے والا بندہ، اس کو قرض حسنہ نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 3، قرض حسنہ دیا جائے لیکن حلال مال سے۔ اگر حرام سے دیا تو یہ قرض حسنہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، قرض حسنہ دیں اور آسانی پیدا کریں، تنگی پیدا نہ کریں۔ اگر آپ تنگی پیدا کریں گے اور بار بار اس کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، وہ قرض تو ہے لیکن وہ قرض حسنہ کے درجے سے نیچے اتر آئے گا، الا یہ کہ آپ کی بھی کوئی مجبوری ہو، آپ کی بھی کوئی پریشانی ہو۔ اور نمبر 5، آپ جس کو بھی قرض دو اللہ کی رضا کے لیے دو۔ آج لوگ اتنے سیانے ہو چکے ہیں، کہتے ہیں جی کسی کو قرضہ دیں گے، 1 سال بعد وہ میری رقم واپس کرے گا، 1 سال بعد میری رقم کی وہ ویلیو ہوگی۔ آج میرے 1 لاکھ روپے کے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے میں خرچ کرتا ہوں تو اس کا مجھے اتنے گرام تولہ سونا مل جائے گا، اتنے گرام۔ اس وقت جب 1 سال بعد میں 1 لاکھ کا سونا خریدوں گا تو اتنے گرام ملے گا مجھے؟ وہ تو کم پڑ جائے گا۔ ڈالر کہاں پہنچ جائے گا، مہنگائی کہاں پہنچ جائے گی۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا کسی کو قرضے دینے کا؟ قرضے لوگوں کو دیں، فائدہ لوگ لیں اور زکاتیں ہم بھریں، زکوٰۃ ہم بھریں اور فائدہ رقم کوئی استعمال کرے، ہم کیوں قرض دیں کسی کو؟ یہ سوچ سراسر دنیا دار آدمی کی سوچ ہے، دیندار آدمی کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ دیندار آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے قرض دینے پر اتنا پروفٹ ملے گا کہ جو کبھی زندگی میں شاید میں لے نہ سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ مدت طے کرتا ہے کہ فلاں مدت کو یہ قرض میں تمہیں واپس کروں گا، اس مدت تک روزانہ اس بندے کو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہتا ہے۔ آپ نے کسی کو 5 لاکھ روپے دیا، آپ نے ایک وقت طے کیا، اس وقت تک روزانہ آپ کو 5 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ملتا رہا۔ پھر وقت آیا، اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اس میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کو رب پکڑے گا۔ اگر وہ غلط ہے تو اللہ کے ہاں جواب دے، اگر عذر ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس نے اگلی ڈیٹ دے دی، اب اگلی ڈیٹ تک روزانہ ڈبل ہو گئے۔ یہ صحیح حدیث ہے، روزانہ 2 گنا اللہ کے راستے میں جتنے آپ نے دیے تھے، مثلا 5 دیا تو روزانہ 10 لاکھ اللہ کے راستے میں دینے کا اجر۔ اتنے کوئی دے سکتا ہے؟ یہ فائدہ ہے قرض دینے کا۔ لوگ کہتے ہیں قرض سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ تو جنس خرید کر دیتے ہیں، میں تمہیں اتنا گولڈ دوں گا، اتنا گولڈ تم نے مجھے واپس کرنا ہے۔ یقیناً تم نے کمائی تو کر لی، چلاکی تو کر لی، لیکن اس غریب کا نقصان ہوگا۔ وہ ایک دفعہ بیچ کے پیسے لائے گا، اس کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنے کا تم نے سونا اس کو کھاتے میں ڈالا۔ پھر جب وہ دوبارہ تیرے لیے خریدنے جائے گا، پھر اس کو کوئی ہزاروں کی 40-50 ممکن ہے لاکھ تک بھی اس کو پھر نقصان ہو جائے۔ اس کو 1.5-2 لاکھ کا تو ٹھیکہ آپ نے لگا دیا، اپنے تو آپ نے کوئی 40-50 ہزار سیو کر لیے، لیکن دوسرے کی گلے پر آپ نے کھنڈی چھری چلا دی۔ تو یہ قرض حسنہ ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کی رضا کے لیے دے، احسان نہ جتائے، اور اسی طرح اگر دیا ہے تو حلال مال سے دے، اور اس کو دے جو مستحق اور حقدار ہو۔
تو انشاءاللہ العزیز، اور اس میں وسعت پیدا کرے، تنگی نہ کرے اس کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ قرض حسنہ ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کے لیے اس کو بڑھائے گا بہت زیادہ. ضعف کثیر کتنا ہوگا؟ کروڑوں گنا. ایسی روایات ابن کثیر نے ذکر کی ہیں، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ کی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 لاکھ تک بڑھاتا ہے، اور بعض میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. وہاں پر بعض محدثین نے اس کی جرح سند پر کلام کیے. روایات ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے، بعض نے اس کو حسن بھی قرار دیا، جس طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ابھی ایک روایت ڈالی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اور کھجور صدقہ کرنے کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے. یوں بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مثل ہو جاتی ہے ایک کھجور. ایک کھجور ایک پہاڑ کی مثل. اب ایک کھجور اور ایک پہاڑ کی نسبت کتنی کو ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں بتایا کہ چھوٹا پہاڑ، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ درمیانہ پہاڑ. پہاڑ احد کا بھی ہو سکتا ہے جو 7 سے 8 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور پہاڑ کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. پہاڑ ہے نا. اور یہ پہاڑ بنتا پتہ کیسے ہے؟ یہاں سے پہاڑ بنتا ہے. اخلاص یہاں ہے، التقوی ہاں ہونا. ایک چھوٹی سی چیز اللہ کے راستے میں دو، لیکن دو دل سے. کیوں؟ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. ان اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہاں سے دو، چاہے چھوٹی سی چیز دو، اور خوش دلی سے دو. قرض حسنہ کی ایک تعریف اہل علم نے یہ بھی کی ہے، خوش طبی سے دے، یعنی خوش دلی سے دے، تنگ آ کر نہ دے یار اس کو اب دینا ہی پڑتا ہے. کیوں؟ یار یہ تعلق دار ہے، نہ دیے تو اس کا منہ بن جائے گا. یہ قرض حسنہ نہیں ہوتا. خوش دلی سے دو، اللہ کی رضا کے لیے دو. نیکی کرو، چھوٹا سا اللہ کے راستے میں دو، خوش دلی سے دو. اللہ اس کو اتنے بڑے پہاڑ میں بدل دے گا. اور ایک پہاڑ اور ایک کھجور کی تو میرے خیال کے اندر کروڑوں کی نسبت آ سکتی. کیا خیال ہے؟ کروڑوں کی نسبت آ سکتی ہے انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا میں اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی. آپ کی نیت جس طرح کی ہوگی اس کی بقدر اس کے پہاڑ کی بلندی ہوگی. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی فراخی کرتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرض کے ساتھ اس لیے ذکر کی. قرض دیتے وقت یہ مت سوچو کہ میرے پاس پیچھے پیسے تنگ پڑ جائیں گے، اور میں نے اس کو دے دیے تو میں خود کیسے استعمال کروں گا، میں نے اس کو دے دیے تو میری ضرورت کہاں، میں نے اللہ کے راستے میں اتنے خرچ کر دیے تو میرے کاروبار کا کیا بنے گا. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی فراخی پیدا. خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی. ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا. بعض دفعہ تم اللہ کے راستے میں نہیں بھی دیتے اور تمہیں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ تم ہتھل ہو کر بیٹھ جاتے ہو، اور بعض دفعہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوتا. خرچ کرنے سے تنگی نہیں آتی اور روک لینے سے فراخی نہیں آتی، بلکہ تنگی اور فراخی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا خرچ کرنے اور نہ کرنے سے تعلق ہے. کتنے ایسے لوگ جو بخیل ہوتے ہیں انہوں نے کبھی اللہ کے راستے میں نہیں دیا ہوتا، اور بیچارے شاید رات کی روٹی بھی نہیں کھا کے سوتے. اور کتنے ایسے اللہ کے راستے میں کروڑوں خرچ کرنے والے ان کے پاس کبھی کمی نہیں آتی. خرچ کرنے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوا، اور روک لینے سے کبھی کوئی امیر نہیں ہوا. امیری اور غریبی یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے لوٹ کے بھی تو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم جاؤ گے اسی کی طرف تم، پھر وہ وہاں پر تمہیں اس کا بدل بھی عطا کر دے گا. تمہارا سارا معاملہ وہ وہاں پر کرے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے میں قرض حسنہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔